جی ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، جو سابق سینیٹر بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما بھی تھے۔ ابھی انہوں نے پیپلز پارٹی سے ریزائن کر دیا اور سینیٹرشپ سے بھی انہوں نے ریزائن کر دیا۔ جی بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، اس میں بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے ہیں، جو ان مسائل کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے سیاست سے بھی علیحدگی اختیار کی اور سینیٹرشپ بھی چھوڑ دی، تو اس کی کیا وجہ بنی اور آپ ملک پاکستان کے لیے کیا خیالات رکھتے ہیں؟ دیکھیے، وجوہات تو میں بیان دبے لفظوں میں کر بھی چکا ہوں، اور اس پہ میں مزید کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا۔ ایک اچھا وقت گزرا ہے میرا پاکستان پیپلز پارٹی میں، اور غیر مناسب، غیر اخلاقی بات لگتی ہے کہ اگر انسان تعلق ختم ہو جائے تو پھر اس کے اوپر کوئی بات کرے۔ جہاں تک پاکستان کا موجودہ حالات کا تعلق ہے، تو چیزیں آپ کے سامنے، اس ملک میں اس وقت کون خلق خدا میں سے خوش ہے؟ ہر انسان کی جو زندگی ہے وہ اس حد تک مشکل ہو گئی ہے کہ 15 سے 30 ہزار روپے کمانے والا جو طبقہ ہے وہ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ اور اب جو ہماری مڈل کلاس ہے، جو مہنگائی کا جو ایک سیلاب آ رہا ہے، 40% پہ آپ کی انفلیشن کھڑی ہے، اب ان کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور اس ملک میں انفارچونیٹلی لگ ایسے ہی رہا ہے کہ اب صرف امیر رہ جائیں گے اور غریب رہ جائیں گے، درمیانی طبقہ بالکل، مڈل کلاس ہماری ختم ہو جائے گی، وائپ آؤٹ ہو جائے گی۔ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے، نہ اس ملک میں صحت ہے، نہ اس ملک میں تعلیم ہے، اگر ہے تو معیاری نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور سیاست ہمیشہ ایشوز کے اوپر کی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں آپ دیکھیں، ہم تو ایک اندھی نفرت اور عقیدت میں تقسیم ہوا ہوا معاشرہ ہے، اور اس سے باہر نکلنا ہوگا، سیاستدانوں کو حل نکالنے ہوں گے، اپنی اپنی اناؤں کو قربان کرنا ہوگا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے سیاستدان ہو، میڈیا ہو، سب کو مل کے ان معاملات کا حل نکالنا ہوگا۔ پاکستان ورنہ نظام فیل ہو چکا ہے۔ مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور یہ جو موجودہ حالات ہیں، اس کی وجہ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جن کے پاس 4 پیسے ہیں وہ انویسٹ کر سکتے ہیں، وہ بیرون ملک جا رہے ہیں، اور جو خاص طور پہ ہمارا جو پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ہے وہ اسٹڈی ویزے کے حوالے سے وہ باہر جا رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ وہیں پر سیٹل ہوں گے، تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ دیکھیں، اب آپ ریاست کی جو ناکامی ہے اس پہ آپ لوگوں کو تو مورود الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ دیکھیں، اب آپ ریاست کی جو ناکامی ہے اس پہ آپ لوگوں کو تو مورود الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اب اگر کسی کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے جس کی کسی دنیا کے ملک میں پذیرائی ہے تو وہ کیوں نہ جائے وہاں پر؟ پاکستان میں جب پذیرائی نہیں ہے، پاکستان میں جب آپ کی تعلیم کی پذیرائی نہیں ہے، آپ کے ٹیلنٹ کی پذیرائی نہیں ہے، اگر آپ کا یہاں پر پیسہ محفوظ نہیں ہے، تو یہ حق ہم کسی آدمی سے، کسی فرد سے چھین تو نہیں سکتے۔ پچھلے سال، اس سال ریکارڈ لوگ پاکستان سے گئے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، کاروباری طبقہ، جس سے آپ ملیں، وہ کہ کوئی بچے اپنے باہر جن کے پاس وسائل ہیں وہ شفٹ کر رہے ہیں، باہر کے ویزے لگوا رہے ہیں۔ ملک کے نظام پر کسی کو اعتماد نہیں رہا۔ 22 کروڑ کا یہ ملک ہے، کتنے لوگ باہر چلے جائیں گے؟ باقی لوگ کیا کریں گے؟ نفسا نفسی کا یہاں پر عالم ہوگا، افراتفری ہوگی، اور معاملات کو حل کرنے میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم معاملات کو حل کر نہیں سکتے، معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے، ان کے سلوشنز موجود ہیں، صرف اپنی اناؤں کی قربانی دینی ہوگی۔ سر یہ بتائیے کہ موجودہ جو سیاسی حالات چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے عوام بھی جو ہے وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہے، تو کیا یہ الیکشن بر وقت ہوں گے، اور اس کا کیا حل الیکشن ہے یا کوئی اور بھی حل ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس ایک آئین موجود ہے، جو ایک معاہدہ ہے آپ کا، میرا، اس ریاست میں بسنے والے افراد کا ریاست کے ساتھ۔ وہ پہلے ہی بہت کمزور ہو چکا ہے۔ اس کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، صرف ہم لوگ ہیں جو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ عمل کرنے میں اس میں ہمیں پرابلمز آتی ہیں، کیونکہ ہماری انائیں بہت بڑی ہیں۔ 90 روز کے اندر الیکشنز دیے ہوئے ہیں آئین کے اندر کہ ہونے چاہیے، حکومت کرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔
تو ہر چیز کا حل موجود ہے. ہمیں اپنے آئین کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. انائیں میں پھر کہوں گا کہ قربان کرنی پڑیں گی. اور الیکشنز ہی مسائل کا حل ہے، جمہوریت ہی مسائل کا حل ہے. اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ کس حیثیت سے الیکشن میں شامل ہوں گے؟ میں آزاد حیثیت سے انشاءاللہ الیکشن کنٹیسٹ کروں گا. جی بہت شکریہ.